بسم اللہ الرحمن الرحیم لئن شکرتم لأزیدنکم ولئن کفرتم ان عذابی لشدید وقال اللہ تبارک وتعالی وضرب اللہ مثلا قریة آمنة مطمئنة یأتیها رزقها رغدا من كل مكان فكفرت بأنعم الله فأذاقها الله لباس الجوع والخوف بما كانوا يصنعون۔ اللہ رب العزت فرماتے ہیں لئن شکرتم لأزیدنکم، اگر تم شکر ادا کرو گے تو لأزیدنکم، میں تمہیں زیادہ عطا کروں گا۔ وَلَئِن کفرتم، اور اگر تم ناشکری کرو گے، کفر اختیار کرو گے، ان عذابی لشدید، تو میرا عذاب جو ہے بڑا سخت ہے۔ اللہ رب العزت نے جو جس کو دیا ہے، جتنا دیا ہے، وہ اس پر اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرے۔ ایک شکر جو ہے وہ زبان سے ادا کرنا ہے کہ یہ اللہ تعالیٰ شکر ہے، الحمدللہ، تھینک یو، جیسے آج اس ملک میں تھینک یو یہ ایک عام ہے، لیکن ہمارے ملک میں یہ بھی نہیں ہے کہ کوئی آدمی کو کسی کو چیز ہے تو وہ شکریہ بھی ادا نہیں کرتا۔ تو دوسرا شکریہ دل سے ادا کرنا۔ تیسرا شکریہ یہ ہے کہ جو چیز اللہ رب العزت نے دی ہے اس کو صحیح استعمال کرنا۔ آنکھیں اللہ نے دی ہیں، یہ اللہ تعالیٰ کی نعمت ہے، اس کا استعمال صحیح ہو۔ اللہ نے پاؤں دیے ہیں، اس کا استعمال صحیح استعمال کیا جائے، یہ بھی شکریہ۔ ہاتھ اللہ تعالیٰ نے دیے ہیں تو اس کا شکریہ یہ کہ اس کو صحیح استعمال کیا جائے۔ زبان سے بھی شکریہ ادا کرنا ہے، دل سے بھی، اور جو چیز اللہ تعالیٰ نے نعمت دیا اس کو صحیح استعمال کرنا، یہ اس کا شکریہ، اور اس کا غلط استعمال کرنا یہ نہ شکریہ۔ آنکھوں کا غلط استعمال یہ نہ شکریہ۔ آدمی صرف کہتا ہے میں شکریہ ادا، الحمدللہ میں نے شکریہ ادا کر دی، شکریہ ادا ہو گیا، نہیں، اس چیز کا غلط استعمال کرنا یہ نہ شکریہ۔ تو فرمایا گیا جب نہ شکری کرو گے، ان عذابی، بے شک میرا عذاب بڑھ سخت، وَلَئِن كَفَرْتُمْ، ہاں لیکن اگر تم شکریہ ادا کرو گے تو میں تم پہ زیادہ دوں گا۔ اس کا ناشکری کرنے کا ایک عذاب یہ بھی ہے کہ وہ نعمت اللہ تعالیٰ اسے چھین لیتے۔ وہ نعمت جو اللہ تعالیٰ نے دی ہے وہ اللہ تعالیٰ اسے چھین لیتے ہیں، اور سزا کے طور پر اسے وہ چیز چھین لیتے۔ قرآن حکیم میں اللہ رب العزت نے ایک بستی کا ذکر کیا ہے، وَضَرَبَ اللَّهُ مَثَلًا قَرْيَةً، اللہ رب العزت یہ 14 پارے کے اندر ہے، ایک بستی کی مثال بیان کرتے ہیں۔ وَضَرَبَ اللَّهُ مَثَلًا قَرْيَةً، ایک بستی کی مثال اس طرح ہے، آمنة مطمئنة، وہ بستی، وہ شہر، وہ گاؤں بڑے اطمینان کے ساتھ، اس کے رہنے والے بڑے اطمینان کے ساتھ رہ رہے تھے، امن تھا، چین تھا، سکون تھا، کھانے کے لیے سب کچھ موجود تھا۔ اور امن اور چین جو ہے یہ سب سے بڑی نعمت ہے۔ کھانا اگر کم ہوگا تو پھر بھی گزارا ہو سکتا، اور جس شہر کے اندر، جس بستی کے اندر چین نہ ہو، امن نہ ہو، کھانا ہو لیکن ہر وقت انسان کو ڈر لگا رہے کہ کوئی باہر سے آئے گا، ڈاکو آئیں گے، دشمن آئیں گے، ہمیں مار دیں گے، ہمارے بچوں کو اٹھا کے لے جائیں گے، تو امن جو ہے وہ پہلی چیز۔ فرمایا کانت آمنۃ مؤمنہ، امن کے ساتھ وہ بستی رہ رہی تھی، اس کے جو رہنے والے لوگ ہیں وہ امن کے ساتھ رہتے تھے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جب خانہ کعبہ کو تعمیر کیا تو سب سے پہلی جو دعا کی نا، اذ قال ابراہیم رب اجعل ھذا بلدا آمنا وارزق اہلہ، سب سے پہلے امن کی اللہ تعالیٰ سے دعا کی، یا اللہ اس کے رہنے والوں کو امن عطا فرما، وارزق اہلہ، پھر اس کے بعد رزق بعد میں، لیکن امن اور چین سب سے پہلے مانگا۔ تو وہ بستی جو ہے وہ بالکل امن کے ساتھ، تو اس کا امن اور چین کس طرح کا تھا؟ فرمایا یاتیھا رزقھا،
اللہ رب العزت اس کو رزق ہر طرف سے رزق عطا فرما رہے ہیں۔ یاتیھا رزقھا رغدم من کل مکان، ہر طرف سے ان کو رزق بہم پہنچ رہا تھا، سب کچھ رزق کی فراوانی بھی تھی، امن بھی تھا۔ کیا ہوا؟ فکفرت بانعم اللہ، پھر اس بستی والوں نے اللہ کی نعمتوں کی ناشکری کی، اللہ کی نعمتوں کی ناشکری کی، کھانے کو مل رہا تھا، امن تھا، چین تھا۔ فکفرت بانعم اللہ فاذاقها اللہ لباس الجوع، پھر اللہ رب العزت نے ان کو بھوک کا جو ہے مزہ وہ چکھا دیا۔ فاذاقها اللہ لباس الجوع، بلکہ لباس الجوع کہا کہ بھوک کا لباس ان کو پہنا دیا۔ ایک کسی آدمی کوئی بندہ آگ لگا دیتا ہے تو اس کی جسم کے کسی حصے پر وہ آگ لگتی ہے، تو اگر کسی آدمی کو کپڑے ہی آگ کے بندہ پہنا دے تو کوئی اس کی باڈی کا جگہ بچ سکتی ہے جی؟ تو فرمایا کہ اس بستی کو لباس الجوع، ہم نے بھوک کا جو ہے نا ان کو لباس بنا دی۔ اور دوسری چیز کیا آگے، وہاں پہلے امن تھا، فرمایا لباس الجوع والخوف، اور ہم نے ان پر خوف مسلط کر دی۔ اللہ کی نعمتوں کی ناشکری کرنے کی وجہ سے کیا ہوا؟ ایک امن کی جگہ پہلے تو رزق مل رہا، اس کی جگہ نا بھوک ڈال دی، اور امن کی جگہ خوف ڈال دی۔ خوف کس کا؟ کوئی ہم پر حملہ آور ہو جائے گا، ہمیں تباہ کر دے گا، ہر وقت ان کے اندر خوف۔ کئی لوگوں کے اندر انجانا خوف ہوتا ہے، ہر وقت وہ خوف زدہ سے رہتے ہیں، وہ کیا کہتے ہیں کوئی بات نہیں، بس مجھے ہر وقت ڈر لگا رہتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ ان پر خوف جو ہے نا وہ ڈال دیتے ہیں، ہوتا کچھ بھی نہیں لیکن خوف، بندہ مارے نہ لیکن اس کو خوف ہی ہر وقت ہو تو آدمی اسی میں مر جاتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے ان کو کیا سزا دی؟ اللہ کی نعمتوں کی ناشکری کی، ایک تو ان کو بھوک کا مزہ چکھایا، اور والخوف، اور ان پر خوف مسلط کر دیا، بما کانوا یصنعون، اس کے سبب کہ جو وہ کرتے تھے۔ تو اللہ رب العزت کی جو نعمتیں ہیں ان کا ہر وقت انسان کو شکر ادا کرنا ہے، اپنی زبان سے بھی، اپنے عمل سے بھی، اور جو اللہ تعالیٰ نے نعمتیں دی ہیں ان کا صحیح استعمال کرنا یہ بھی شکر ہے، اور ان کا غلط استعمال کرنا یہ ناشکری کے اندر آتا ہے۔ تو اللہ رب العزت ہمیں اللہ تعالیٰ نے جو نعمتیں دی ہیں جسمانی طور پر، مالی طور پر، بچوں کی صورت میں، گھر کی صورت میں، ہاں جی، امن کی صورت میں، یہ ساری نعمت ہے، اس کی اللہ تعالیٰ قدر کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور ناقدری سے بچائے۔ اگر ہم نے ان نعمتوں کی ناقدری کی تو اللہ رب العزت کا فرمایا ان عذابی لشدید، میرا عذاب بڑا سخت ہے۔ پھر میں کھانے کی جگہ بھوک اور امن کی جگہ خوف انسانوں کے اندر مسلط کر دیتا ہوں، پھر ان کا زندگی ان کے لیے مشکل ہو جاتی ہے۔ اللہ رب العزت مجھے بھی اور آپ کو بھی سمجھ کی توفیق نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ۔ صلاۃ